اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اردو کیفے میں خوش آمدید۔ یہ میرا اردو چینل ہے، خاص طور پہ 9th اور 10th کلاس کے بچوں کے لیے جو اردو پڑھتے ہیں اور اردو میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آج جو ہے 9ویں جماعت کی غزل ہے میر تقی میر کی، اس کی اشعار کی تشریح بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ میر تقی میر آپ جانتے ہیں کہ غزل کا اسے بادشاہ کہا جاتا ہے، اور میرے خیال میں برِ صغیر میں غزل کی بنیاد بھی میر تقی میر نے ہی رکھی۔ جدید جو غزل ہے اسے میر تقی میر نے شروع کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا پہلا شعر۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ فقیرانہ آئے کا مطلب ہے کہ ہم ایک فقیر یا درویش کی طرح آئے ہیں جس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی ملکیت نہیں ہوتی، اور جو صرف کچھ مانگے یا اپنی بات کہنے کے لیے آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارے وجود کی ناپائیداری اور دنیا سے بے تعلقی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی مصرعے میں ایک لفظ مصرع استعمال کیا ہے کہ صدا کر چلے کا مفہوم ہے ایک فقیروں کی طرح ہم نے اپنی حاجت اور یا بات پیش کی ہے، جو دنیا سے ہماری مختصر گفتگو یا اس کے فن کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، جو اس دنیا کے لیے اور پھر چلا گیا، جس میں خوشی اور غم، امید اور مایوسی سب شامل ہیں، جو ایک مختصر مدت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگلا شعر ہے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، یہ مصرع عاشق کے اس دعوے، اس عہد یا اس وعدے کو ظاہر کرتا ہے جو اس نے اپنے محبوب سے کیا تھا کہ ہم تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تمہارے بغیر ہماری زندگی اور کا کوئی تصور نہیں۔ یہ عاشق کی محبوب سے بے پناہ محبت، شدید وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ سو اس عہد کو اب وفا کر چلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عہد کیا گیا اب اسے عملی طور پر پورا کیا جا رہا ہے۔ وہ واقعی محبوب کی جدائی برداشت نہیں کر سکا اور رخصت ہو گیا۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عاشق نے محبوب کے بغیر زندگی گزارنا مشکل پایا اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یعنی اگرچہ جسمانی طور پر زندہ ہے لیکن روحانی طور پر وہ جذباتی طور پر نہیں جی رہا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ شفا اپنی تقدیر میں ہی نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ شفا اپنی تقدیر میں نہ تھی، اس کا مصرعے کا مطلب ہے کہ بیماری سے نجات یا کسی مقصد میں کامیابی اس شخص کی قسمت میں لکھی ہی نہیں تھی، یعنی نتیجہ پہلے سے ہی مقرر تھا اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں تھی۔ شفا یہاں صرف جسمانی بیماری کے علاج تک محدود نہیں، بلکہ کسی بھی ناکام کوشش، نامرادی اور محرومی کے لیے ایک استعارہ ہے کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ اس مصرعے میں شاعر اپنی طرف سے کی جانے والی بھرپور کوشش کا ذکر کرتا ہے۔ مقدور کا مطلب ہے استطاعت، بس یا طاقت، یعنی اس شخص نے اپنی تمام تر ہمت، وسائل اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دوا کر چلے سے مراد ہے کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا، اپنی ذمہ داری نبھائی اور جو کچھ اس کے اختیار میں تھا وہ سب کچھ اس نے کر کے دکھایا۔ اگلا شعر ہے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، اس مصرعے میں محبوب کے ظہور یعنی دکھائی دینے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔
یوں سے مراد ہے کہ اس کا انداز، اس کی موجودگی اور اس کی جھلک اتنی اثر انگیز تھی کہ شاعر اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ بے خود کیا کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی ذات، وجود اور ارد گرد کی کسی چیز کا شعور نہ رہا۔ وہ مکمل طور پر محبوب کی جلووں میں کھو گیا۔ یہ محبوب کی خوبصورتی، کرشمہ سازی اور دلکشی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، یہ مصرع پہلے مصرعے کے بعد ایک غیر متوقع اور افسوسناک انجام کو بیان کرتا ہے، جب شاعر اپنی ذلت سے بھی بے خبر ہو گیا اپنی ذات سے بے خبر ہو گیا، بالکل اتنی کیفیت میں محبوب سے چلا گیا۔ آپ سے بھی جدا کر چلے کا مطلب ہے کہ محبوب کا جانا اتنا گہرا اثر چھوڑ گیا کہ شاعر کو محسوس ہوا کہ وہ صرف محبوب سے ہی نہیں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگلا شعر ہے، جبیں سجدہ کرتے کرتے گئی، حق بندگی ادا کر چلے۔ جبیں ماتھے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ شعر عبادت، خلوص اور عاجزی کی ایک حسین تصویر پیش کرتا ہے، جس میں شاعر اپنی کامل بندگی کے جذبے کو بیان کرتا ہے۔ پہلا مصرع جبیں سجدہ کرتے کرتے گئی، اس مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ میری پیشانی مسلسل سجدے میں جھکی رہی، گویا میری زندگی کا ایک بڑا حصہ عبادت، عاجزی کی علامت ہے۔ دوسرا مصرع حق بندگی ہم ادا کر چلے، اس مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے بندگی، عبادت، اطاعت کا حق ادا کر دیا ہے، مطلب یہ کہ ہم نے اپنی زندگی خدا کی عبادت، عاجزی اور وفاداری میں گزار دی ہے، اور اب ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر کی خوشی، شکر گزاری اور محبت بھرے تعلق کا ایک خاص انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، یعنی شکر ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں، محبوب یا عزیزداروں کے غم کو دیکھنے یا سہنے کا موقع نہیں ملا، یعنی یہ شکر کا جذبہ ہے کہ ہمیں وہ صدمہ نہ سہنا پڑا کہ جنہیں ہم چاہتے ہیں ان پر کوئی مصیبت آئے۔ دوسرا مصرع ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے، یعنی دوست یا محبوب ہمیں اپنا داغ دل یعنی اپنا دکھ، درد یا زخم دکھا چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست نے اپنی کیفیت دل، اپنی حالت غم یا محبت کی شدت ہمیں ظاہر کر دی ہے، اپنا سوز، درد ہم پر آشکار کر دیا ہے۔ میر تقی میر کہتا ہے کہ میں اس بات پر شکر گزار ہوں کہ میرے دوست کو ایسا کوئی غم نہیں آیا جو مجھے دیکھنا پڑے، بلکہ وہ تو صرف اپنا دلی درد، اپنا جذباتی زخم ہمیں دکھا کر دل کا بوجھ ہلکا کر چکا ہے۔ ہم نے اس کا غم نہ سنا ہے، نہ سمجھا ہے، مگر اسے تکلیف میں مبتلا نہیں پایا۔ یہ ہمارے لیے باعث اطمینان اور سکون ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو ہمیشہ خوش و خرم دیکھا، اسے کسی غم یا مصیبت میں مبتلا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ شاعر کی اپنے محبوب سے جذباتی لگاؤ کا مقام ہے۔ اگلا شعر ہے، کہیں کیا جو ہم سے پوچھے ہم سے میر، جہاں میں آئے تھے تم کیا کر چلے۔ یہ شعر زندگی کی حقیقت، ناپائیداری اور خود احتسابی کا گہرا پیغام لیے ہوئے ہے۔ میر اس شعر میں ایک فکری سوال اٹھاتے ہیں جو ہر انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ پہلا مصرع،
کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، یعنی اگر کوئی شخص ہم سے یہ سوال کرے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو یا کیا کر کے جا رہے ہو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہاں شاعر ایک شرمندگی یا بے بسی کے عالم میں کہ اس کے پاس کوئی معقول جواب نہیں، جیسا دوسرا مصرع ہے، جہاں بھی تم آئے تھے کیا کر چلے، یعنی تم دنیا میں آئے تھے تو کیا کام انجام دیا، کیا مقصد پورا کیا، کون سا اثر چھوڑا۔ گویا شاعر اعتراف کر رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں کوئی خاص یا مثبت کام کیے بغیر گزر گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تم دنیا میں آئے تھے تو کیا حاصل کیا، کیا چھوڑا، تو ہم کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہم خود کو معلوم نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی یا مقصد پورا کیا یا نہیں۔ یہ شعر ایک اندرونی کیفیت افسوس کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اشعار کی تشریح ایسے ہی مختصر اور جامع کیا کریں، کیونکہ ایک شعر امتحان میں صرف 2 نمبر کا ہوتا ہے، تو اسی کے مطابق تشریح کیا کریں۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔